ہم اسے قتل کر کے ہی چین کا سانس لیں گے، لیکن پہلے آپس میں صلاح مشورہ کر لیں۔ حارث مان تو گیا لیکن پھنکار رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ بوڑھے نے اپنے بپھرے ہوئے بیٹے کو بٹھا کر کہا، وہ گہری نیند سویا ہوا ہے، اسے تو میرے یہ ناتوان بازو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اس کی لاش کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس کے جو 2 ساتھی چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ ہمیں شک میں پکڑ لیں گے۔ تمہاری جوان بیوی اور جوان بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اگر ہم انہیں بتائیں گے کہ والی موصل چلا گیا ہے تو وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اس نے انہیں کہا ہے کہ وہ یہیں واپس آئیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ سیف الدین کو سچا سمجھتے ہیں، حارث نے کہا۔ آپ مسلمانوں کے خلاف مسلمان کی لڑائی کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں قتل نہیں کرنا چاہتا، بوڑھے نے کہا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں اسے سچا نہیں سمجھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو۔ اس نے مجھے یہ لالچ بھی دیا ہے کہ اگر تمہارا بیٹا جنگ میں مارا گیا تو میں اس کے عوض بہت سی رقم دوں گا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شہادت کا خواہش مند ہوں، حرام موت یا رقم کا نہیں۔ سیف الدین میرے خیالات جان گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی تو اس کا نائب سالار فوراً مجھے پکڑے گا اور کہے گا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی ہو، اس لیے تم نے والی موصل کو قتل کیا ہے۔ داؤد بھائی، حارث نے داؤد سے پوچھا، تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تم نے میری جذباتی حالت بھی دیکھی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ خدا نے مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر نیکی کا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس حکمران کو قتل کر دوں جس نے ہزاروں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا ہے۔ تم دانشمند انسان ہو۔ اس ایک آدمی کو قتل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، داؤد نے کہا۔ اس کے دوست بھی ہیں جو حلب میں ہیں اور ہرن میں بھی، ان کے بہت سے سالار ہیں اور ان کی 3 فوجیں ہیں۔ اکیلے سیف الدین کے قتل سے یہ سب صلاح الدین کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں گے۔ ہتھیار ڈلوانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان سب کو میدان جنگ میں ایسا بے بس کر دیا جائے کہ یہ ہتھیار ڈال دیں اور صلاح الدین ایوبی کی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کام صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ حارث نے کہا۔ میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ کس طرح سرد ہوگی؟ مجھے خدا 3 مجاہدین اسلام کا خون کیوں کر بخشے گا؟ داؤد بہت خوش تھا کہ اسے والی موصل یہیں مل گیا ہے۔ وہ حارث اور اس کے باپ کو یہ بتانے سے جھجک رہا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ جاسوس کو جذبات میں آ کر اپنا پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، مگر پردہ اپنے اوپر ڈالے رکھنے سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ سیف الدین جہاں بھی جائے گا وہ وہاں اس کا تعاقب کرے گا اور اس کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھے گا، لیکن اتنے دن حارث کے گھر میں ٹھہرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اسے باپ بیٹے کے تعاون کی ضرورت تھی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ اعتماد میں لے لیے جائیں یا نہیں۔ اس نے ان کے ساتھ اپنے انداز میں باتیں شروع کر دیں۔ اس نے دیکھا کہ حارث تو سیف الدین کو قتل کرنے پر تلا ہی ہوا ہے، اس کا باپ بھی صلاح الدین ایوبی کے اس دشمن کا نام حقارت سے لیتا ہے۔ اگر میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں جس سے سیف الدین آئندہ اٹھنے کے قابل نہ رہے تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ داؤد نے اس سے پوچھا۔ میرے بیٹے کی طرح تم جذبات سے نہیں سوچ رہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، حارث کے باپ نے کہا۔ اور میں قتل سے ہٹ کر کچھ اور نہیں سنوں گا، حارث نے کہا۔ اگر تم اپنی عقل اور اپنی جذبات کے لگام میرے ہاتھوں میں دے دو تو تمہارے ہاتھوں میں ایسی لگام کراؤں گا جو تمہاری روح کو سکون اور چین سے مالا مال کر دے گا۔ داؤد نے دونوں کو بڑی غور سے دیکھا۔ حارث کی بیوی اور بہن ذرا الگ ہٹ کر بیٹھی سن رہی تھیں۔ داؤد نے انہیں بھی غور سے دیکھا اور کہا، مجھے قرآن دو۔ حارث کی بہن نے اٹھ کر قرآن اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور داؤد کو دے دیا۔ داؤد نے بھی قرآن کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور قرآن کھولا۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور پڑھا، شیطان نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور خدا کی یاد ان کے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ 28ویں پارے کی 18ویں اور 19ویں آیات سورۃ الحشر کی تھیں جو قرآن کھلتے ہی سامنے آ گئیں۔ داؤد نے کہا، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، میں نے اپنی مرضی سے یہ صفحہ نہیں کھولا، یہ الفاظ اپنے آپ میرے سامنے آئے ہیں۔ یہ خدا کا فرمان ہے اور یہ خدا کی بشارت ہے۔ قرآن نے ہم سب کو بتا دیا ہے کہ یہ جماعت شیطانوں کا لشکر ہے، لیکن میں اپنے پیر استاد کا سبق تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ بے شک قرآن نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن وہ اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہوں گے جب تک ہم کوشش کر کے ان کی ذلت و خواری کا سامان پیدا نہیں کریں گے۔
یہ ہم سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم انہیں ذلیل و خوار کریں۔ اس نے قرآن دونوں ہاتھوں پر رکھ کر ہاتھ آگے کیے اور سب سے کہا، سب اپنا اپنا دایاں ہاتھ خدا کے اس پاک کلام پر رکھو اور کہو تم راز سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے اور دشمن کو شکست دینے میں اپنی جانیں قربان کر دو گے۔ سب نے، جن میں دونوں خواتین بھی شامل تھیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ قرآن نے ان کے اندر جو تاثر پیدا کر دیا تھا وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی کہ سب کے سانسوں کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سب داؤد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم سب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے، داؤد نے کہا۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن تمہاری زبان میں اتارا ہے، تم اس مقدس کتاب کا ایک ایک لفظ سمجھتے ہو۔ اگر تم نے اس قسم سے انحراف کیا تو اس کی سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تم بھی اسی ذلت اور رسوائی میں پھینک دیے جاؤ گے جو شیطان کے لشکر کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ تم کون ہو؟ بوڑھے نے حیرت زدہ آواز میں داؤد سے پوچھا۔ تم کسی بہت بڑے عالم کے مرید معلوم ہوتے ہو۔ میرے پاس کوئی علم نہیں، داؤد نے کہا، میرے پاس عمل ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سبق مجھے کسی عالم نے نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیا ہے۔ میں موصل کا نہیں، دمشق کا باشندہ ہوں اور میں سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں۔ یہ ہے وہ راز جس کی تم سب نے قسم کھائی ہے کہ اس سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ مجھے تم سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گے۔ ہم قسم کھا چکے ہیں بیٹے، بوڑھے نے کہا۔ تم اپنا مقصد اور مدعا بیان کرو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل ہے، داؤد نے کہا۔ میں جس کے سینے سے راز نکال کر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ مجھے اسی چھت کے نیچے مل گیا ہے جس کے نیچے میں بیٹھا ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے مجھے فرشتوں کی رہنمائی دی اور یہاں پہنچا دیا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ سیف الدین اور اس کے دوستوں کے ارادے اور سرگرمیاں کیا ہیں۔ اگر یہ لوگ جنگ کی تیاریاں کریں تو انہیں تیاری سے پہلے یا تیاری کی حالت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ارادے قبل از وقت معلوم کرنا ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی تیار نہ ہو اور یہ لوگ اچانک حملہ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیا مجھے اجازت ہوگی کہ میں اپنی فوجوں کو دھوکے میں مسلمانوں کے خلاف لڑانے والوں کو قتل کر دوں؟ حارث نے پوچھا۔ یہ میں بتاؤں گا، داؤد نے جواب دیا۔ بعض حالات میں قتل نہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تمہیں ہر قدم ٹھنڈے مزاج سے اٹھانا ہوگا۔ ہمیں سیف الدین پر نظر رکھنی ہے اور اس کا تعاقب کرنا ہے۔ جس طرح یہ یہاں آ کر چھپ گیا ہے اسی طرح میں اور حارث چھپے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ سیف الدین اسی مکان کے ایک کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ صبح طلوع ہوئی، بوڑھے نے جھانک کر دیکھا، وہ سویا ہوا تھا۔ سورج خاصا اوپر آ گیا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ حارث کی بہن اور بیوی نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ اس نے حارث کی بہن کو غور سے دیکھا اور کہا، تم ہماری جو خدمت کر رہی ہو اس کا ہم تمہیں ایسا صلہ دیں گے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تمہیں اپنے محل میں رکھیں گے۔ اگر ہم آپ کو اس جھونپڑے میں رکھیں تو کیا آپ خوش نہیں رہیں گے؟ لڑکی نے ہنس کر پوچھا۔ ہم تو صحرا میں بھی رہ سکتے ہیں، سیف الدین نے کہا، لیکن تم پھولوں کے ساتھ سجا کر رکھنے والی چیز ہو۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نصیب میں محل میں دوبارہ جانا لکھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ایسی بات تم نے کیوں کہی ہے؟ آپ کی حالت دیکھ کر، لڑکی نے کہا۔ بادشاہ کا جھونپڑے میں چھپنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی سلطنت چھن گئی ہے اور اس کی فوج ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ فوج نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، سیف الدین نے کہا۔ میں ذرا آرام کے لیے یہاں رک گیا ہوں۔ محل صرف میرے نصیب میں نہیں تمہارے نصیب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ حارث کی بیوی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بہن سیف الدین کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دیے بغیر محل کا نام نہ لیتی۔ اگر آپ نے مجھے پسند کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کا بھاگنا اور چھپنا بالکل پسند نہیں۔ جنگجو بادشاہوں کی طرح باہر نکلیں، اپنی فوج کو اکٹھا کریں اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ لڑکی بھولی بھالی شکل کی تھی، اس کی سادگی میں حسن تھا۔ سیف الدین اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں شیطانیت بھی تھی اور محبت بھی۔ میں شہزادی نہیں ہوں، لڑکی نے کہا۔ ان چٹانوں اور صحراؤں میں پیدا ہوئی ہوں اور یہیں جوان ہوئی ہوں۔ میں سپاہی کی اولاد اور سپاہی کی بہن ہوں۔ آپ کے ساتھ محل میں نہیں میدان جنگ میں جاؤں گی۔ میرے ساتھ آپ تیغ زنی کا مقابلہ کریں گے؟ چٹانوں کے اوپر نیچے میرے ساتھ گھوڑا دوڑائیں گے؟ تم صرف خوبصورت لڑکی نہیں جنگجو بھی ہو، سیف الدین نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ ایسے پیارے بال میں نے پہلی بار دیکھے۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پارے کر دیا اور کہا، بال نہیں بازو۔ ابھی آپ کو میرے بالوں کی نہیں میرے بازوں کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تمہارا باپ خطرناک آدمی ہے،
سیف الدین نے کہا، وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہے اور مجھے شاید پسند نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ لڑکی الہڑ سی ہنسی ہنس پڑی اور بولی، وہ بوڑھا آدمی ہے، معلوم نہیں آپ کے ساتھ اس نے کیا باتیں کی ہیں، ہمارے سامنے رات سے وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، اس سے صلاح الدین ایوبی کا صرف نام سنا ہے، اس کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا، اس سے آپ نہ ڈریں، ضعیف آدمی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے، مجھے آزمائیں۔ سیف الدین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لڑکی پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، میں اپنے آپ کو جسم سے محروم نہیں کروں گی، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن اس وقت جب آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر آئیں گے، آپ اس وقت مشکل میں ہیں، مجھ سے دور رہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ سیف الدین عیاش اور زن پرست انسان تھا، جوان اور خوبصورت لڑکی اس کے لیے عجوبہ نہیں تھی، لیکن اس لڑکی میں اس نے یہ عجیب بات دیکھی تھی کہ وہ اس کے آگے جھک نہیں رہی تھی، اس کے آگے تو ہر لڑکی سدھائے ہوئے جانور کی طرح اشاروں پر ناچا کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی غیرت بھڑک اٹھی۔ سنو لڑکی، اس نے کہا، تم نے میری مردانگی کا امتحان لینا چاہا ہے، میں اب اس وقت تمہارے جسم کو ہاتھ لگاؤں گا جس وقت میرے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہوگی اور میں اسی کے گھوڑے پر سوار ہوں گا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ گی، مجھے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے چلیں۔ لڑکی نے کہا، نہیں۔ سیف الدین نے کہا، مجھے ابھی فوج تیار کرنی ہے، میں نے ایک آدمی کو موصل بھیج دیا ہے، میں نے انہیں کہلا بھیجا ہے کہ فوجیں اکٹھی کرو اور فوراً صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دو تاکہ وہ ہمارے شہروں کا محاصرہ کرنے آگے نہ آ سکے۔ آج شام تک میرے دونوں آدمی واپس آ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حلب اور ہرن کی فوجیں کس حالت میں ہیں۔ ہم شکست تسلیم نہیں کر رہے، جوابی حملہ کریں گے اور فوراً کریں گے۔ سیف الدین کی شخصیت یہی کچھ تھی۔ زن پرستی اور ایمان فروشی نے اس کا کردار اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ اس نے ایک الہڑ اور سیدھی سادھی لڑکی سے متاثر ہو کر اسے راز کی بھی ایک دو اور باتیں بتا دیں۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ جو دو آدمی آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو اس نے موصل بھیجا ہے اور دوسرے کو حلب۔ حارث کی بہن اپنے باپ حارث اور داؤد کو بتا رہی تھی۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو اکٹھا کر کے صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کیا جائے تاکہ وہ آگے آ کر ان کے شہروں کو محاصرے میں نہ لے سکے۔ اس کے جو دو آدمی گئے ہوئے ہیں وہ آ کر اسے بتائیں گے کہ فوجیں لڑنے کی حالت میں ہیں یا نہیں۔ سیف الدین نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے اپنے بھائی باپ اور داؤد کو بتا دیا۔ یہ لڑکی جس کا نام فاضی تھا کوئی ایسی چالاک اور ہوشیار لڑکی نہیں تھی، اسے خدا نے ذہانت اور جذبہ عطا کیا تھا۔ داؤد نے اسے بتایا تھا کہ وہ سیف الدین کے دل کے راز نکالے۔ فوجی کو اس نے طریقہ بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ شخص عیاش اور بدکار ہے، اس لیے اس کے جال سے بچ کر رہنا۔ فوجی نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا۔ اس نے سیف الدین سے جو باتیں کہلوائی تھیں ان سے داؤد کو یہ پتا چل گیا تھا کہ سیف الدین کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے پر دستک سنی اور گھوڑے کو ہنہناتے بھی سنا۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر سیف الدین کا نائب سالار کھڑا تھا۔ بوڑھا اس کا گھوڑا دوسری طرف لے گیا اور نائب سالار اندر چلا گیا۔ بوڑھے نے جا کر نائب سالار سے کھانے کے متعلق پوچھا، اس نے انکار کر دیا۔ بوڑھے نے غلاموں کی طرح ان سے سلوک کیا۔ سیف الدین نے اسے کہا کہ وہ جا کر سو جائے۔ بوڑھا رعایا کی طرح آداب سے وہاں سے نکلا۔ اس نے داؤد کو جگایا اور دونوں نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ گمگشتگین کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ حلب میں الملک الصالح کے ساتھ ہے، نائب سالار کہہ رہا تھا۔ میں نے موصل کے جو حالات دیکھے ہیں وہ کوئی ایسے برے نہیں کہ ہم لڑ ہی نہ سکیں۔ صلاح الدین ایوبی ترکمان رک گیا ہے۔ صلیبیوں کے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہ الجزیرہ اور دیار اور بقر اور ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کرے گا، پیش قدمی ضرور کرے گا جو طوفانی ہوگی۔ اس کی فوج کی خیمہ گاہ بتا رہی ہے کہ وہ وہاں زیادہ دن قیام کرے گا۔ وہ غالباً اس فوج فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ ہماری جو فوج موصل پہنچی ہے اس کی نفری 1/3 سے کچھ زیادہ کم ہے۔ یہ سپاہی مارے گئے ہیں اور ان میں لاپتہ بھی شامل ہیں۔ تو کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسی فوج سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ صرف ہماری فوج حملے کے لیے کافی نہیں، نائب سالار نے جواب دیا۔ الملک الصالح اور گمگشتگین کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ ہمارے مشیروں یعنی صلیبیوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ سیف الدین نے کہا۔ میں نے جگہ نہیں بتائی، نائب سالار نے جواب دیا۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ ترکمان کے مضافات میں گھوم پھر رہے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کی نقل و حمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلے مارکے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ 3-4 روز بعد آپ کو موصل چلے جانا چاہیے۔
مجھے حلب کی خبر معلوم کر لینے دو، سیف الدین نے کہا۔ وہ کماندار کل شام تک واپس آ جائے گا۔ تم جانتے ہو گمگشتگین شیطان کی فطرت کا انسان ہے، اسے اپنے قلعے ہرن میں چلے جانے چاہیے تھا۔ حلب میں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں موصل جانے سے پہلے حلب جاؤں گا۔ گمگشتگین بے شک ہمارا اتحادی ہے، مگر میں اسے اپنا دوست نہیں کہہ سکتا۔ مجھے الملک الصالح کے سالاروں کو اس پر بھی قائل کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے سستانے سے فائدہ اٹھائیں اور وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دیں۔ میں اب یہ مشورہ بھی دوں گا کہ تینوں فوجیں ایک مرکزی کمان کے ماتحت ہونی چاہیے اور ان کا ایک سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف اس لیے شکست کھائی ہے کہ ہماری فوجوں کی کمان الگ الگ تھی، ہمیں ایک دوسرے کے منصوبے اور چالوں کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ مظفر الدین نے صلاح الدین ایوبی کے پہلو پر جو حملہ کیا تھا وہ کبھی ناکام نہ ہوتا۔ مرکزی کمان آپ کے پاس ہونی چاہیے، نائب سالار نے کہا، اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ سیف الدین نے کہا اور پوچھا، صلیبی ہمیں مدد دیں گے؟ وہ اپنی فوج تو نہیں دیں گے، نائب سالار نے جواب دیا۔ اونٹ، گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ دیں گے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ یہاں آپ نے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کیا؟ نہیں، سیف الدین نے کہا۔ بوڑھا قابل اعتماد معلوم ہوتا ہے، اس کی بیٹی جال میں آ گئی ہے لیکن جذباتی اور جوشیلی ہے، کہتی ہے پہلے صلاح الدین ایوبی کو شکست دو، اس کی تلوار لاؤ، اس کے گھوڑے پر سوار ہو کے آؤ اور میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نائب سالار نے قہقہہ لگایا۔ حارث، اس کا باپ اور داؤد دروازے کے ساتھ کان لگائے سن رہے تھے۔ سیف الدین اور اس کے نائب سالار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں صرف ایک بوڑھا اور لڑکیاں ہی نہیں، 2 جوان مجاہد بھی ہیں جو کسی بھی موزوں موقع پر اسے قتل کر دیں گے۔ سیف الدین کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس نے فوزی کو اپنے جال میں نہیں پھانسا بلکہ خود اس کے جال میں آ گیا ہے۔ داؤد اور حارث اندر رہے، سیف الدین اور اس کا نائب سالار ڈیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں بند رہے۔ دن کے دوران فوزی 3-4 بار اس کمرے میں گئی۔ وہ چونکہ اس سے 2 ہاتھ دور رہتی تھی اس لیے سیف الدین اس کی طرف اور زیادہ کھنچا آتا تھا۔ فوزی سے اس نے پوچھا، تمہارا بھائی میری فوج میں سپاہی ہے، میں اسے جیش کا کمانڈر بنا دوں گا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، فوزی نے کہا۔ اگر وہ زندہ نہ ہوا تو ہم بے آسرا ہو جائیں گے۔ اس صورت میں تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سیف الدین نے کہا۔ فوزی کا باپ بھی سیف الدین کے پاس جاتا رہا۔ اس نے عملی طور پر سیف الدین کو یقین دلا دیا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ رات کو پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ باہر سیف الدین کا وہ کماندار کھڑا تھا جسے اس نے حلب روانہ کیا تھا۔ بوڑھے نے اسے سیف الدین کے کمرے میں بھیج دیا اور اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کماندار سے کھانے کے متعلق پوچھا۔ کماندار بہت تیز آیا تھا، کہیں رکا نہیں تھا، اس لیے راستے میں کچھ کھا نہیں سکا تھا۔ بوڑھا اندر کھانا لینے گیا تو فوزی نے کہا کہ وہ کھانا لے جائے گی اور باتیں سنے گی۔ وہ کھانا لے کر گئی تو کماندار بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ سیف الدین نے کہا، تم بات کرو، یہ اپنی بچی ہے۔ فوزی کماندار کے آگے کھانا رکھ کر سیف الدین کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ سیف الدین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوزی نے ہاتھ چھڑایا نہیں، ورنہ صلیبیوں کا یہ دوست ہاتھ سے نکل جاتا۔ حلب کی فوج کا جذبہ قابل تعریف ہے، کماندار نے بات شروع کی۔ فوزی نے سیف الدین کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو انگلیوں میں مسلنا اور اس کے ہیرے کو بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اسے کماندار کی باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ کماندار کہہ رہا تھا، الملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ صلح کا پیغام؟ سیف الدین نے بدک کر پوچھا۔ جی ہاں، صلح کا پیغام، کماندار نے کہا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے صلیبی دوست اس کی فوج کے سامان کا نقصان پورا کر رہے ہیں اور اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ موصل اور ہرن کی فوجوں کو مشترکہ کمان میں لا کر صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کرے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سستا لیا اور اس نے اسی علاقے سے لوگوں کو بھرتی کر کے نفری پوری کر لی تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ جاسوس خبر لائے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ترکمان کے سبززار میں لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ کر لیا ہے، پیش قدمی کی تیاریاں بہت تیزی سے کر رہا ہے۔ الملک صالح کے سالار بھی یہی کہتے ہیں کہ ترکمان کے مقام پر صلاح الدین ایوبی پر فوری حملہ ہونا چاہیے۔ میں نے حلب کی فوج کے ایک صلیبی مشیر کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ میں نے انجان بن کر اسے کہا کہ ہم فوری حملے کے قابل نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی جنگی لغزش ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی پر حملے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اسے شکست دے دی جائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔